بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ان لڑکیوں اور خواتین کی بات کریں گے جنہوں نے اپنی مرضی سے دنیا اختیار کی اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ ہونا قبول کیا۔ ان کا تذکرہ کرنے کی ایک وجہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا کو ترجیح دی، اس کا انجام کیا ہوا۔ اس فہرست میں جو سب سے پہلی خاتون کا نام ملتا ہے، اس کا نام کلابیہ ہے۔ یہ ضحاک کی بیٹی کلابیہ تھی جس نے دنیا کو اختیار کیا تھا، مگر جب اس نے اللہ کے رسول پر دنیا کو اختیار کیا تو اس کا حال یہ ہوا کہ کھجوروں کی گٹھلیاں اور ایک روایت میں ہے کہ مینگنیاں چنتی تھی۔ چنانچہ مدارج شریف میں ہے کہ ایک شخص نے اسے اس حالت میں دیکھا تو پہچان لیا اور پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگی، میں وہ بدبخت عورت ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا کو اختیار کیا تھا۔ اس سلسلے میں جس دوسری عورت کا ذکر ملتا ہے اس کا نام اسماء کندیہ ہے۔ جامع الاصول میں اسے جویبہ کہا گیا ہے، اور مصنف مواہب نے اس کا نام اسماء بنت نعمان بن ابی الجون بتایا ہے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نکاح فرمایا تھا، البتہ اس کو اپنے سے علیحدہ کرنے کے بارے اختلاف ہے۔ چنانچہ حضرت قتادہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے قرب سے نوازنا چاہا اور اس سے فرمایا کہ قریب آ، تو اس عورت نے انکار کیا اور سرکشی کی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس عورت نے یوں کہا، یعنی میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پناہ تلاش کرتی ہے اور بہت بڑی پناہ مانگتی ہے، بلا شبہ حق تعالی نے تجھے پناہ دے دی، جا تو اپنے گھر والوں سے مل جا۔ یہ جملہ اس دور میں طلاق کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آزاد فرما دیا۔ جامع الاصول میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب بنت الجون حضور کے پاس آئی تو کہنے لگی، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا، تو نے بہت بڑی پناہ تلاش کی ہے، جا اپنی اہل کے ساتھ مل جا۔ اسے بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت جو حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ یوں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک احاطہ میں پہنچے جس کو شوت کہا جاتا ہے، اور اس باغ و احاطہ میں ٹھہر گئے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، یہیں بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ ہم لوگ بیٹھ گئے۔ پھر جونیہ یعنی اسماء کندیہ کو بلایا گیا، پھر فرمایا، اسے نخلستان میں لے جاؤ جو وہاں تھا۔ اس کے ساتھ ایک جانور تھا جس پر وہ سوار ہوئے آئی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا، اپنے آپ کو میرے لیے تیار کرو۔ وہ بدبخت کہنے لگی، کیا ملکہ اپنے سے کمتر کو اپنا آپ سپرد کر دے؟ حضور نے اپنا دست مبارک دراز فرمایا تاکہ اسے خاموش کر دیں۔ وہ پھر کہنے لگی، میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا، تو نے بڑی پناہ گاہ سے پناہ مانگی ہے۔ اس کے بعد حضور وہاں سے باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، اے اسید، اس کو دو جامہ اڑا کر اسے اس کے اہل میں پہنچا دو۔ مدارج میں ہے کہ اس عورت کا تکبر کرنا اور خود کو ملکہ کہنا اس وجہ سے تھا کہ اس کا باپ نعمان بن ابی الجون اہل کندہ کا سردار و رئیس تھا۔ بعض روایتیں یوں بھی ملتی ہیں کہ اسماء کندیہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے کسی نے سکھایا تھا کہ جب حضور تمہارے پاس تشریف لائے تو تم یوں کہنا، چونکہ یہ کلمہ پیغمبر خدا کو بہت پسند ہے تو وہ تمہیں آزاد کر دیں گے۔ بس جب حضور اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے وہی جملہ دہرایا جو اسے سکھایا گیا تھا۔ حضور نے جب یہ سنا تو اسے فوراً طلاق دے دی اور اس کو اس کے اہل میں بیچ دیا۔ منقول ہے کہ اس کے بعد وہ عورت خود کو بدبخت کہا کرتی تھی۔
ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اسے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لایا گیا تو تمام عورتیں اس پر رشک کرنے لگیں اور ظاہر میں اس سے شفقت و مہربانی کی باتیں کرنے لگیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا، تم اس کے مہندی لگاؤ اور میں اس کے سر کے بال سنواروں گی۔ چنانچہ اسی اثنا میں کہ جب آپ دونوں اس کے پاس تھی تو آپ نے اس سے کہا، جب حضور تمہارے پاس خلوت کے لیے تشریف لائے تو تم یوں کہنا۔ چنانچہ جب حضور اس کے گھر تشریف لائے اور پردہ اٹھا دیا اور چاہا کہ شرف قرب سے نوازیں تو اس نے کہا، اعوذ باللہ منکا۔ یہ سننا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فوراً اس سے دور ہو گئے اور فرمایا، تو نے بڑی پناہ گاہ سے پناہ مانگی ہے، اٹھ اور اپنے لوگوں میں چلی جا۔ پھر آپ نے حضرت ابو اسید سے فرمایا، اسے اس کے قبیلے میں پہنچا دو۔ بعد ازاں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ عورتوں نے اس کے ساتھ ایسا مکر کیا تھا اور اسے اس پر برانگیختہ کیا تھا تو آپ نے فرمایا، بے شک یہ عورتیں یوسف والیاں ہیں اور بے شک ان کا مکر بڑا ہے۔ دوستو، یاد رہے یہ مکر دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت کی دلیل ہے کہ آپ نہیں چاہتی تھیں کہ کوئی دوسرا بھی اس میں شریک ہو۔ یہی غیرت اور رشک بھی ہے کہ آپ اپنے محبوب کی جدائی کسی دوسرے کے لیے گوارا نہیں کرتی تھیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معلوم ہو جانے کے باوجود انہیں سخت و سست نہ فرمایا اور نہ جزا و سزا دی اور نہ زبر و توبیخ فرمائی۔ اس کے برعکس آپ نے فقط اتنا ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے مکر و فریب ہوتے ہیں اور ان کا مکر بہت بڑا ہے، جس طرح قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے زنان یوسف علیہ السلام کی شان میں یہ فرمایا ہے کہ بے شک تم عورتوں کے بڑے مکر ہیں۔ ناظرین، اس سلسلے میں ایک اور عورت لیلہ بنت خطیم کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضور نے اس سے نکاح فرمایا، لیکن پھر اس نے اقالہ یعنی فسخ نکاح کا مطالبہ کیا تو حضور نے اسے اقالہ کیا۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشت بر آفتاب تشریف فرما تھے تو لیلہ بنت خطیم آئی اور آپ کی پشت مبارک پر ایک مکے سے ضرب لگائی۔ حضور نے فرمایا، کون ہے یہ اکلۃ الذئب، یعنی کون ہے یہ جسے بیڑیا کھائے گا؟ وہ عرض کرنے لگی، میں ہوں خطیم کی بیٹی، میں اپنے نفس کو آپ پر ہبہ کرتی ہوں۔ اس پر حضور نے اجازت عطا فرمائی، لیکن جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئی اور یہ خوشخبری سنائی تو اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تو نے بہت برا کیا، وہ بہت بیبیاں رکھتے ہیں، تو غیرت میں جلتی رہے گی اور باتیں کریں گی، پھر وہ تم پر غضب فرمائیں گے، اور اگر انہوں نے تیرے لیے کوئی دعا کر دی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ جاؤ اور جا کر فسخ نکاح کا مطالبہ کرو۔ چنانچہ اپنی قوم کی باتیں سن کر وہ واپس آئی اور حضور سے فسخ نکاح کا مطالبہ کرنے لگی، جسے حضور نے قبول فرمایا اور اسے آزاد فرما دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے دوسرا شوہر کر لیا، جس سے اس کو کئی بچے پیدا ہوئے۔ پس ایک روز کہ جب وہ مدینہ طیبہ کے کسی باغ میں نہا رہی تھی تو اچانک بیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے ان خواتین کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدلے دنیا کو ترجیح دی اور دنیا میں ہی عبرت کا نشان بن گئی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔